بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ہسٹری پلس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہجرت مدینہ کے دوران پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں جانیں گے کہ آخر وہ کیا مشکلات تھیں جن سے گزر کر مکہ کے مسلمان مدینہ پہنچے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذن الہی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تاکہ ان کو لوٹا دی جائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر دراز ہونے کا حکم فرمایا اور کلمہ اور سورہ یاسین کا ورد کرتے ہوئے کفار کے درمیان میں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے مکان پر تشریف لے گئے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر مدینہ کی جانب نکلے۔ راستے میں 3 دن تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یہاں کھانا پہنچا دیا کرتی۔ اہل قریش کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ چھوڑ جانے کا علم ہوا تو وہ نہایت پشیماں ہوئے۔ قریشی سرداروں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا ان کا سر لائے گا، اس کو 100 اونٹ بطور انعام پیش کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ تلاش کرنے والوں کا گروہ غار کے دہانے تک آن پہنچا۔ آہٹ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس خیال سے پریشان ہوئے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر ایسی علامات پیدا کر دیں کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ مدت سے اس غار میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ سراقہ بن مالک کا تعاقب۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہمیرہ بھی ہمراہ تھا۔ عام راستہ ترک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اس کے باوجود ایک شخص سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور نیزہ تان کر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ وہ سنبھلا اور پھر وار کیا۔ اس دفعہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ 3 مرتبہ یہی کچھ ہوا۔ آخر گرفتاری کا ارادہ ترک کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی۔ سراقہ نے درخواست کی کہ مجھے امان نامہ لکھ دیا جائے تاکہ جب آپ غلبہ پائیں تو وہ میرے کام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہمیرہ سے امان نامہ لکھوایا۔ اس کے بعد سراقہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب آمد۔ اہل یثرب یعنی مدینہ والے بے قراری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ وہ ہر روز صبح شہر کے باہر چشمہ براہ رہتے اور شام کو مردہ دلوں کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ آخر ایک دن وہ مبارک لمحہ آن پہنچا۔ شام کے وقت ایک یہودی نے سراپا انتظار اہل یثرب کو بتایا، وہ شخص جس کا تم انتظار کر رہے ہو آن پہنچا ہے۔ اہل ایمان نے نہایت والہانہ گرم جوشی سے استقبال کیا۔ قباء میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر قباء میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی۔ اسلام کا پہلا جمعہ یہاں پڑھا گیا۔ قیام قباء کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے یعنی 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انصاری بچیاں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر محبت سے استقبالیہ نغمے گا رہی تھیں اور فضا گونج رہی تھی۔ طلع البدر علینا، کوہ دعا کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں گے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل مکہ۔
جو دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو ٹھکرا چکے تھے، مگر اہل یثرب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغام حق دل و جان سے عزیز ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی سعادت حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوئی۔ تو یہ تھے ناظرین ہجرت مدینہ کے دوران پیش آنے والے حالات و واقعات۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔